اس محفل میں بہت سے حضرات تشریف فرما ہے. آپ نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ بار بار پڑھا ہوگا، بار بار پڑھایا ہوگا. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ترجمہ سکولوں میں استاد، کالجوں میں پروفیسر، ہر جگہ تقریروں میں تحریروں میں ایسے کیا جاتا ہے. اس ترجمے پر بڑے 3 اعتراض ہوتے ہیں، بڑے 3 اعتراض ہیں اور ہر اعتراض بہت اہم اعتراض ہے. پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. تو خبر کیا دی جا رہی ہے کافروں کے بارے میں کہ جو کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو دہریہ کہہ سکتا ہے، مستشرق بول سکتا ہے، منکر قرآن کہہ سکتا ہے کہ معاذاللہ تمہارے قرآن کی تو خبریں ہی سچی نہیں. کہتا یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، اور واقع میں کیا ہے کہ ہزاروں کافروں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں کلمہ پڑھ گئے، کروڑوں نے کلمہ پڑھا. پہلے کافر تھے، کافارو تھے، کفر انہوں نے کیا تھا، لیکن پھر مومن بھی ہو گئے. تو جب کہ قرآن کیا کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ پہلا اعتراض ہے کہ کتاب اللہ پر وہ لوگ دہریے اعتراض کر سکتے ہیں کہ تمہارے قرآن کی تو خبر ہی سچی نہیں. معاذ اللہ جس کی خبریں سچی نہ وہ کتاب برحق کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ قرآن تو کتاب برحق ہے. اور اعتراض کتنا واضح ہے، ان الذین کفروا، آگے جا کے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا وہ بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. یہ ظاہری ترجمہ سامنے جو رکھیں کہ جو کافر ہیں ان کو فائدہ ہی کوئی نہیں آپ کے ڈرانے کا، وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے. جب کافروں نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تو پھر نبی علیہ السلام کی جلوہ گری کا فائدہ کیا ہوا، مقصد کیا ہوا؟ حالانکہ آپ تو بہت بڑے مقصد کے پیش نظر دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تشریف لائے. اور تیسرے نمبر پر یہ اعتراض ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں تعارض ہے، معاذ اللہ اپوزیشن ہے کہ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. ادھر یہ ہے کہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کوئی فائدہ ہی نہیں. اور سورہ یاسین میں کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. محبوب ہم نے تو آپ کو بھیجا اس لیے کہ آپ ڈرائیں، آپ ڈرائیں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، بھیجا ہے کہ آپ ڈرائیں اور لوگوں کو کفر سے نکال کے ایمان عطا فرمائیں. اور اگر کافروں نے کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر یہ آیت اور باقی قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کا آپس میں تعارض آ جائے گا. حالانکہ قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل یہ ہے، اللہ فرماتا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. رب وہ کافر قرآن میں تدبر کرے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیسے؟ فرمایا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بندوں کے کلام میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے الحمد سے لے کر والناس تک اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ تو قرآن کی شان ہے کہ اس میں تعارض نہیں ہوتا. اور جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو تعارض بن رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر پتہ چلا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے. مطلب یہ فضول کام ہوا معاذ اللہ، ڈرانا یا نہ ڈرانا جب برابر ہے تو ڈرانے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا. ادھر فرمایا فائدہ بڑا ہے، آپ ڈرائیں اور ان کو ڈرا کے جنت عطا فرمائیں. یہ 3 اعتراض قرآن مجید کے اس ترجمے پر ہے. آیت پر اگر کوئی توجہ کرے گا تو اللہ زینہ کے اندر جواب موجود ہے. ہمارے رب کا کلام وہ نہیں کہ جس کو سہارے دے کے صحیح کیا جائے اور اپنی طرف سے چیزیں لگا کے پھر اس کو پورا کیا جائے. وہ کوئی سمری کا آؤٹ لائن نہیں، بلکہ وہ تو مکمل کلام ہے جس کی کوئی مثل ہی نہیں. تو عربی زبان میں اس کا جواب اللہ زینہ کے اندر موجود ہے.
الذین کے اندر جواب ہے. جس طرح الف لام کے 4 اقسام ہوتے ہیں ایسی الذین کے بھی 4 اقسام ہوتے ہیں. اردو والا تو کہے گا وہ لوگ، یہ اردو ہے لیکن وہ ہے بلسان عربی مبین کہ محبوب ہم نے تو قرآن عربی مبین میں نازل فرمایا ہے. اب الذین کے 4 اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے الذین عہد ذہنی کا، دوسرا ہوتا ہے عہد خارجی کا، تیسرا ہوتا ہے استغراق کا، چوتھا ہوتا ہے جنس کا. تو اب ان 4 قسموں میں سے یہاں ایک قسم مراد ہے، باقی 3 قسمیں مراد نہیں. وہ کون سی قسم ہے؟ وہ عہد خارجی. کیا مطلب بنا کہ رب ذوالجلال نہ تو کسی غیر معین کافر کی بات کر رہا ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، اور نہ ہی ہر کافر کی بات کر رہا ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، اور نہ ہی جن سے کفار کی بات کر رہا ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. یہ باقی 3 قسمیں تھیں جن کے لحاظ سے ترجمہ وہ بنتا تھا. چوتھی قسم کیا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال چند معین کافروں کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے. اللہ زینا نے واضح کیا کہ ہر کافر کی بات نہیں ہے، چند معین کفار کی بات ہے. جس طرح ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ کا قرآن سچا ہے کہ جن کی اس نے خبر دی ہے ان میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، اور باقی سراج بھی سارے اٹھ گئے اس واسطے کہ چند جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی ان کے سوا باقی سب کو ڈرانے کے لیے اللہ نے محبوب علیہ السلام کو بھیجا ہے. لہذا آنے کا مقصد بھی پورا ہوا. اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں تعارض بھی نہیں ہوں اس واسطے کہ جو فرمایا ہے کہ آپ ڈرائیں تو مطلب یہ ان کو ڈرائیں کہ جن کے دلوں پہ مہر نہیں لگی ہوئی، اور جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے ان کو ڈرانے یا نہ ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ اللہ زینا عربی زبان کا جو ہے اس میں تو یہ سب کچھ ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر مفسرین اعتراض بھی کرتے رہے، جواب بھی دیتے رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا. مثال کے طور پر امام بیضاوی نے اس مقام پر باقاعدہ یہ سوال کر کے جواب دیا. کہنے لگے وَتَعْرِيفُ الْمَوْصُولِ إِمَّا لِلْعَهْدِ وَالْمُرَادُ بِنَاسٌ بِأَعْيَانِهِمْ كَأَبِي لَهَبْ وَأَبِي جَهْلَ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُغِیرَةَ وَأَحْبَارِ الْیَہُودِ. فرمایا یہاں پر الف لام عہد کا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ خاص چند معین کافر، ان کے بارے میں یہ خبر ہے لا یؤمنون کی، ہر کافر کے بارے میں نہیں. ابو جہل کے بارے میں ہے، ابو لہب کے بارے میں ہے، یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، یہ یہودیوں کے احبار کے بارے میں ہے. تو یہ واضح کر دیا کہ یہاں پر اگر ہر کافر کی بات ہوتی تو پھر کوئی اعتراض کرتا کہ خبر سچی نہیں. اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ حق ہے، ان میں سے کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، اور قرآن مجید کی خبر بالکل سچی ہے. جنس کا بنا کر بھی جواب دیا. اور یہ بیضاوی شریف کے جو متعدد حواشی ہیں ان کے اندر بھی یہ تفصیلات موجود ہیں، بالخصوص حاشیہ کازرونی میں، حاشیہ قنوی میں، اور حاشیہ سیالکوٹی میں، اور عبدالحکیم سیالکوٹی جنہوں عربی میں حاشیہ لکھا اس انداز کا کہ بغداد شریف پاکستان سے لوگ اس لیے پیار کرتے نظر آئے کہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا حاشیہ پڑا ہوا تھا عربی زبان میں تفسیر بیضاوی کے اوپر اور مطول کے اوپر. یعنی اتنا بڑا قد ہے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا، جنہوں نے حضرت مجدد الفسانی کو مجدد الفسانی کہا تھا. آج تو لوگ بکل میں خود سب کچھ بن جاتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی کو اس قد کے لوگوں نے مانا اور پھر آگے ان کا ذکر کیا. تو ان کا یہ حاشیہ اور اس کے علاوہ شیخزادہ میں بھی موجود ہے. اگر تفاسیر دیکھیں تو تفاسیر کا پورا جہان ہے. المحرر الوجیز کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر ابن جریر کے اندر، تفسیر کشاف کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر، ارشاد العقل السلیم کے اندر، تفسیر در منصور کے اندر، تفسیر جلالین اور تفسیر فتوحات الہیہ، تفسیر قرطبی، تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان، تفسیر مراغی، کتاب التسہیل، اور ان کے علاوہ بھی چند تفاسیر میں باقاعدہ سوال کر کے یہ جواب دیا گیا کہ اندر ہی یہ جواب اللہ زینا میں موجود ہے. اجمالاً یا تفصیلاً کسی نہ کسی انداز میں ان تمام کتابوں میں اس بات کا ذکر موجود ہے. لیکن میں اس وقت یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ حکمت قرآن اردو میں منتقل ہوئی، اردو میں ترجمہ ہوا، اب اللہ زینا کے اندر تو جواب ہے، لیکن جنہوں نے یہ ترجمہ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے ترجمے پر تو تینوں اعتراض باقی رہے، تینوں اعتراض باقی رہے.
इस तर्जमे को अगर कोई इंग्लिश में कन्वर्ट करता है तो तीनों एतराज इसी तर्जमे को। अब वो मरहला जब इस अरबी किताब को उर्दू में मुंतकिल किया जाने लगा और अपने घर बैठे बड़े बड़े इमाम इस जगह से गुजरे, हिकमत कुरान को वाज़े न कर सके। करोड़ों सलाम है बरेली के ताजदार तुझे कि तुमने उर्दू के अंदर हिकमत कुरान को जब बयान किया तो ये 65 तफासीर का जो खुलासा था एक लफ्ज के अंदर बंद करके दिखा दिया। मोहतरम सामीन हजरात, मैंने जब ये लिखा तो फिर मुझे हजरत हाफिज हदीस रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आई कि तर्जमा कंजुल ईमान किस हकीकत का नाम है और किस जहान तहकीक के अंदर इस तर्जमे की परवाज है। अब पहले जरा चंद तराजिम सुन लो जो दीगर लोगों ने अपने तईं जो इमाम कहलाते हैं उनके तर्जमे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से पहले और बाद में भी कुछ लोगों ने जिन्होंने आला हज़रत का तर्जमा नहीं पढ़ा, उन सब की गलती बराबर की गलती है और तीनों एतराज उस पर मुकम्मल होते हैं। शाह अब्दुल कादिर देहलवी का तर्जमा है, वो जो मुनकिर हुए बराबर है कि तू उनको डरावे या ना डरावे वो ना मानेंगे। वो जो मुनकिर हुए, इन लजीना काफरू का तर्जमा वो जो मुनकिर हुए, तो अब पहले मुनकिर थे वो ही तो कलमा पड़ गए। तीनों एतराज इस तर्जमे पे बाकी हैं। शाह रफीउद्दीन देहलवी तहकीक जो लोग काफिर हुए बराबर है, ऊपर उनके क्या डराए तू उनको या ना डराए तू उनको ईमान नहीं लावेंगे। तीनों एतराज इस पर भी बाकी हैं। अशरफ अली थानवी का तर्जमा, बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं बराबर है उनके हक में खा आप उनको डराएं या ना डराएं वो ईमान न लावेंगे। महमूद हसन देवबंदी का तर्जमा, बेशक जो लोग काफिर हो चुके हैं बराबर है उनको तू डरावे या ना डरावे वो ईमान नहीं लाएंगे। अब हर बंदे को पता चल रहा है ना कि इन लजीना काफरों का तर्जमा यह किया जा रहा है वो जो मुनकिर हुए वो जो काफिर हुए, और इस तर्जमे पर तीनों एतराज बरकरार है। मोहम्मद जूनागढ़ी का तर्जमा, ये जो हाजियों को वहां की नजदी हुकूमत देती है, काफिरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान न लाएंगे। तीनों एतराज बाकी। फतेह मोहम्मद जालंधरी का तर्जमा, जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। तीनों एतराज बाकी हैं। मौदूदी का तर्जमा, जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, खा तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं है। तीनों एतराज बाकी। मिर्जा हैरत देहलवी का तर्जमा, अलबत्ता जो लोग काफिर हुए यकसा है उनके हक में कि तुम इन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान नहीं लाएंगे। डिप्टी नजीर अहमद का तर्जमा, ऐ पैगंबर जिन लोगों ने कबूल इस्लाम से इनकार किया उनके हक में यकसा है कि तुम उनको अजाब इलाही से डराओ या ना डराओ तो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी का तर्जमा, बेशक जो लोग कुफ्र इख्तियार किए हुए हैं उनके हक में यकसा है, खा आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान ना लाएंगे। वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी का तर्जमा, गैर मुक़ल्लिदीन का तर्जमा, जो लोग मुनकिर हुए उनको बराबर है तू डराए या ना डराए वो ना मानेंगे। अब ये मैंने तुम्हारे सामने तराजिम पेश कर दिए। शिया मुतरजिम फरमान अली का तर्जमा, बेशक जो लोग जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बराबर है, खा तुम उन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान नहीं लाएंगे। तो 12 तराजिम मैंने तुम्हारे सामने पढ़े और 12 तराजिम उर्दू के अव्वलीन तर्जुमों से लेकर आज के हद तक, इन 12 के 12 में किसी मुतरजिम की सोच जवाब तक तब पहुंचती जो सवाल तक पहुंचती। पहले सवाल ज़हन में आता तो फिर जवाब आता। सारे यही तर्जमा करते गए, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार किया, वो जो मुनकिर हुए, वो ये हुए, वो हुए। अब उसके लिहाज से तीनों बड़े एतराज बाकी हैं। कुर्बान जाए बरेली के ताजदार पे, आपने तर्जमा किया तो हिकमत कुरान को वाज़े फरमा दिया। अब सुनना क्या है तर्जमा। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, 14 तबक ज़हन के रोशन हो गए। क्या? बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है। सामिल जरा सोच के आगे गुजरना। सारी दुनिया के बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार किया, वो जो मुनकिर हुए वो ईमान नहीं लाएंगे।
میرے امام نے کہا بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے. ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، چند خاص کافروں کی بات ہو رہی ہے. تینوں اعتراضات کے جوابات ایک لفظ قسمت میں دے دیے، اور لفظ قسمت بول کے قسمت بدل دی لوگوں کی، اور لفظ قسمت سے واضح فرما دیا. اور یہ ہوتا ہے ترجمے میں مہارت. ترجمہ یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح بریکٹیں ڈال کے چیزیں اپنی طرف سے اضافی لگاتے جائیں جو آیت میں لکھی ہوئی نہیں. تو یہ تو گناہگار ہے بندہ. وہ یا تو کہے میں تفسیر لکھ رہا ہوں، اگر کہتا ہے میں ترجمہ کر رہا ہوں تو ترجمہ ان لفظوں کا کرے جو قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں